اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور قادیانی حضرات کے لیے ہدایت کی دعا۔ دوستو، ضیاء رسول امینی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرزا مسرور جو کہ نام نہاد قادیانی خلیفہ ہے، اس کی جہالت کے بے شمار نمونے ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں۔ اس بندے کو اوپر دیکھ کر قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، روتا ہے یہ خلافت کو، پتہ نہیں قادیانیوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسے ان پڑھ جاہل بیوقوف ترین آدمی کو یہ اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ پہلے کئی نمونے آپ دیکھ چکے ہیں، آج ایک نیا کلپ میری نظروں سے گزرا ہے جس میں پھر یہ قرآن پاک کی آیات کو اس نے آدھی آیات پڑھی ہیں اور دونوں ہی غلط پڑھی ہیں، اور یہ اتنا جاہل مطلق بندہ ہے کہ اوپر دیکھ کر بھی اس کو پڑھنا نہیں آتا، اور اگر اٹک جاتا ہے، غلط پڑھ جاتا ہے تو اس سے درستی بھی نہیں ہوتی کہ میں اس لفظ کو دوبارہ درست کر کے ہی پڑھ دوں، اتنی بھی قابلیت اس بندے میں نہیں ہے۔ چلیں جی، میں آپ کو ذرا سناتا ہوں، یہ سنیے ذرا، یہ قرآن پاک کی دو جگہ سے یہ مختلف آیات کا حصہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، تو ذرا سنیے یہ کیا چان چڑھا رہا ہے۔ اس کا عشر اشیر بھی تاکید ہو۔ آپ فرماتے ہیں قرآن شریف نے دروغ گوئی کو بت پرستی کے برابر ٹھہرایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ جی دوستو، یہ سورہ حج کی 30 نمبر آیت ہے، اس کا ایک حصہ اس نے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ پڑھ رہا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پہلے تو رجس پہ اٹکا ہے اور اس را کو زا پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو پھر اچانک اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں یہ تو را ہے، تو یہ اس نے پھر اس کو اسی دوران ہی درست کر کے پڑھا ہے، اس لیے یہ تھوڑا سا اٹکا ہے، فَاجْتَنِبُوا کر کے پھر رجسا کہا ہے۔ آگے لفظ ہے من الاوثان، حمزہ واو سا الف نون، اور اس نے پڑھا ہے من الغصان، غین سا یا سین الف اور نون۔ فٹے منہ مرزیے تمہارے، اوپر لکھا ہوا اس کے کاغذ موجود ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے عربی لکھی ہوئی ہوگی، یا تو لکھنے والا بھی جاہل تھا، اس نے لکھا غلط ہے، یا اس نے پڑھا غلط ہے۔ لکھنے والے نے غلط نہیں لکھا ہوگا کیونکہ وہ ایک دوسرے کو چیک کروا کے تو پوری تسلی کر کے لکھتے ہیں، اور ان کا لکھنے کا مقصد ہی دراصل یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خلیفہ جو ہے نا یہ براہ راست کہیں بونگیاں نہ مارنی شروع کر دے۔ تو اس جاہل کو حمزہ یعنی کہ الف اور غین کے فرق کا نہیں پتا چل رہا، یہ اوثانی کو غصانی پڑھ رہا ہے۔ دوبارہ ذرا سنیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ جی دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا، اور اس کے بعد آگے لفظ ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، زا واو را، اور اس نے پڑھا ہے قول الزوف، فا پڑھا ہے اس نے اینڈ میں۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے مرضیو۔ چلو کوئی ایک آدھ بار ہو تو بندہ مان لے کہ بھائی بندہ اٹک گیا ہے۔ ناظرہ جو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، حافظ نہیں ہوتے، ممکن ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہیں اٹک جائیں، لیکن اس طرح سے اتنے نہیں اٹکتے۔ عام بندہ بھی، ایک عام مسلمان جو ہے، وہ اس نے اگر ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے تو اتنی قابلیت اس میں بھی ہوتی ہے کہ اگر کبھی وہ کسی لفظ پر اٹک جاتا ہے تو اس کو دوبارہ درست کر کے پڑھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس میں اتنی قابلیت بھی نہیں ہے کہ اگر تم نے وہاں کھچ مار ہی دی ہے تو کم سے کم دوبارہ اس کو صحیح کر کے پڑھ لو۔ ایسا گدھا کبھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اتنے بڑے گدھے کو انہوں نے خلیفہ بنایا ہوا ہے، اور پھر کہتا خلیفہ اور اسلام، پھٹے منہ تاڑے۔ لفظ ہے قول الزور، اور اس نے پڑھا ہے قول الزوف۔ اس کو مرضیہ سٹیج سے تار کے جوتے مارے کرو، روندہ خلافت نو۔ آگے چلیں۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا ہے کونو قوامین بالقسط، کونو قوامین بالقسط، کونو قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ یہ لیں جی، اگلا نمونہ آپ نے سنا، اس میں جو لفظ ہے وہ ہے قوامین، واو جو ہے وہ مشدد ہے، اس کے اوپر شد ہے، قوامین اس کو پڑھا جائے گا، اس نے پڑھا ہے قوامین، 2-3 بار اس نے ایسا ہی پڑھا ہے۔
اور پھر اس کے بعد اینک ڈھونڈتا ہے، کیمرے والے نے کیمرہ دور کر لیا، اتنے تم اندھے ہو تو پہلے ہی اینک لگا کے رکھو، پہلے کھچ مار لیتے ہو، چوڑے مار لیتے ہو، پھر ڈھونڈتے ہو اینک لگا کے پڑھا، پھر غلط پڑھا، اور آگے شہداء اینک لگانے کے بعد بھی نہیں پڑھا جا رہا، پہلے غلط پڑھا ہے شہداء، پھر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی شہداء۔ یہ حال ہے تمہارے خلیفے کا، اور تم کہتے ہو یہ جی خدائی خلیفہ ہے، پھٹے منہ تاڈے۔ دونوں جگہ اس نے پوری آیت نہیں پڑھی، آیت کا ایک ایک حصہ پڑھا ہے، پوری آیت یہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہے، اس نے پتہ نہیں کتنی جگہ پہ اٹکنا تھا۔ اور یہ ابھی جو پڑھ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، اس کے اگلا حصہ تو ہے بھی تھوڑا سا مشکل۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ یہ مر کے بھی نہیں پڑھ سکتا تھا اگلا حصہ، خیر یہاں پر پڑھ کے اتنے گزارا کیا ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ عربی تو عربی، اس چوڑ کو اردو بھی نہیں پڑھنی آتی۔ اگلا حصہ ذرا سنیں اور اس بندے کی جہالت پر مرضی و ماتم کریں جس کو اردو بھی نہیں پڑھنی آتی، اور اس کے اس خطبے کا فائدہ کیا ہوگا جب سننے والے کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ چوڑ کیا مار رہا ہے۔ ویسے یہ خلیفہ ہے اور قرآن پاک پڑھ کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، عربی بھی غلط پڑھ رہا ہے اور آگے ترجمہ بھی نہیں پڑھنا آ رہا ہے اس کو، تو سامنے والوں کو کٹھا سمجھ آئے گی۔ سنیں ذرا اگلا حصہ۔ یعنی اے ایمان والو، ایمان اور راستی پر قائم ہو جاؤ اور سچی گواہیوں کو للہ ادا کرو، اگرچہ تمہاری جانوں پر ان کا عذر پہنچے یا تمہارے ماں باپ، یا اگرچہ تمہاری جانوں پر ان کا عذر پہنچے۔ لو جی، پہلے تو راستی پر قائم ہو جاؤ پہ اٹکا ہے، اس کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ خیر چلیں، جہاں پہ دال دلیا ہو گیا ہے، کیونکہ بات سننے والوں کو وہ خود بھی اپنی عقل سے سمجھ جائیں گے، لیکن آگے جو اس نے چبڑ ماری ہے، کہتا ہے جی سچی گواہی جو ہے وہ للہ اللہ کے واسطے دو، اگرچہ تمہاری جانوں کو ان کا، آگے اٹکا ہے، یہ اس کو لفظ پڑھنا نہیں آ رہا تھا کہ لکھا ہوا کیا ہے، اور پھر ایسے ہی اس کے دماغ میں جو لفظ آیا اس سے ملتا جلتا اس نے بول دیا اور کہہ دیا جی اگرچہ تمہاری جانوں کو اس کا عذر پہنچے۔ اور مرضیو یہ عذر پہنچے کیا ہوتا ہے؟ یقین کرو جو بندہ چھتروں کے قابل ہے اور اس سے زیادہ چھتروں کے قابل تم مرضی ہو جو اس کو خلیفہ مانتے ہو۔ یقینی طور پہ جو لکھا ہوا پرچہ اس کے سامنے، اس پہ لکھا ہوا ہے اگرچہ تمہاری جانوں کو اس کا ضرر پہنچے۔ یہ دیکھ لو میرے سامنے پرچہ بھی نہیں ہے، لیکن میں نے دور سے پہچان لیا ہے کہ یہ پرچے کے اوپر ضرر لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو آیت ہے اس کا معنی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انصاف کی خاطر تم سچی گواہی دو، اللہ کے لیے سچی گواہی دو، اگرچہ تمہاری گواہی سے تمہاری اپنی جان کو، تمہارے اپنے نفس کو ہی نقصان کیوں نہ پہنچے۔ اگر تمہیں اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تب بھی گواہی سچی دو۔ تو یقینی طور پہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ تمہاری جانوں کو ہی اس کا ضرر پہنچے، یہاں پہ ضرر لکھا ہوا ہے، اور اس کو وہ پڑھنا نہیں آیا تو اس نے کہہ دیا اگرچہ تمہاری جانوں کو اس کا عذر پہنچے۔ عذر پہنچے کا کیا مطلب ہوتا ہے مرضیو؟ اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے، یہ بندہ جہالت کی انتہا سے بھی گزرا ہوا ہے، نہ اس کو انگلش آتی ہے، نہ اس کو اردو آتی ہے، نہ اس کو عربی آتی ہے، اس کو بس گندی باتوں کا پتہ ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ بچے دانی کی باتیں کروا لو، لڑکوں کو کہہ رہا ہوتا ہے پورن فلمیں نہ دیکھا کرو، بس یہ کچھ اس کے گند اس کے دماغ میں چلتا ہے، یہ کچھ اس سے کہلوا لو، اس کے علاوہ اس بندے کو ککھ کا نہیں پتا۔ 2 آیات تھی قرآن پاک کی، اوپر دیکھ کے پڑھ رہا ہے، دونوں غلط پڑھی، ترجمہ بھی غلط پڑھا۔ یہ ہو رہی ہے جی سچے اسلام کی تبلیغ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ہدایت دے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تمام مسلمان دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔